امریکہ میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ جس نے نہ صرف انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا بلکہ امیگریشن، انصاف اور بین الاقوامی سیاست کے کئی سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ یہ کہانی ہے ہرجندر سنگھ کی، ایک بھارتی نژاد ٹرک ڈرائیور جو اس وقت امریکی جیل میں قید ہے اور جس پر 3 افراد کی موت کا الزام لگایا گیا ہے۔ آخر ہوا کیا تھا اور یہ معاملہ اتنا بڑا کیوں بن گیا؟ یہ واقعہ پیش آیا 12 اگست 2025 کو امریکی ریاست فلوریڈا میں۔ اس رات ہرجندر سنگھ نامی ایک نیم ٹریلر ڈرائیور نے ایک ممنوعہ یو ٹرن لینے کی کوشش کی جو صرف ایمرجنسی اور سرکاری گاڑیوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس ایک غلطی کا نتیجہ خوفناک تھا اور ایک آنے والی منی وین سے شدید تصادم کے نتیجے میں نکلا جس میں سوار 3 بے قصور افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ہرجندر سنگھ اور ان کے بھائی کو حادثے میں معمولی چوٹیں آئیں اور وہ زندہ بھی بچ گئے۔ حادثے کے فوری بعد ہرجندر سنگھ نے فلوریڈا سے کیلیفورنیا بھاگنے کی کوشش کی مگر امریکی مارشلز نے انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا۔ فلوریڈا کے لیفٹیننٹ گورنر نے خود کیلیفورنیا کا سفر کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہرجندر کو واپس فلوریڈا لا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ اقدام حکام کی اس معاملے میں سنجیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان پر 3 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ہر الزام پر 15 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر 45 سال جیل کی سزا کا سامنا ہے۔ عدالت میں ہرجندر پر 3 ہلاکتوں کے الزامات اور امیگریشن خلاف ورزیوں کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ نے ان کی گرفتاری کے بعد ڈیٹینر جاری کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مقدمہ ختم ہوتے ہی انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جج نے ہرجندر کی ضمانت مسترد کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ نہ صرف غیر قانونی تارک وطن ہے بلکہ ان کے فرار ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ یہ حادثہ صرف ایک سڑک کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک گہری اور پیچیدہ داستان کا آغاز تھا جو کہ امیگریشن، انصاف اور انسانیت کے مسائل کو اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر معاملہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہرجندر سنگھ نے 2018 میں غیر قانونی طور پر میکسیکو کے ذریعے امریکہ میں داخلہ لیا تھا۔ 2019 میں انہوں نے جان کے خطرے کا دعویٰ کر کے $5000 کے بانڈ پر رہائی حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ دور میں ان کو ورک پرمٹ نہیں ملا۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت 2021 میں انہیں ورک پرمٹ جاری ہو گیا۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان اور سڑک کی نشانیوں کا ٹیسٹ بری طرح فیل کیا تھا، پھر بھی انہیں کیلیفورنیا اور واشنگٹن سے ٹرک ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کیس اتنا مقبول کیسے ہوا؟ سوشل میڈیا پر ایک مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ کلیکٹیو پنجابی یوتھ نامی گروپ نے آن لائن پیٹیشن شروع کی جس میں 2.2 ملین سے زائد دستخط اب تک ہو چکے ہیں جو کہ آن لائن ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، جرم نہیں۔ ہرجندر کو سزا ملنی چاہیے مگر اتنی سخت نہیں۔ پنجاب کے گاؤں رواتر میں ان کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلطی تو ہوئی مگر سسٹم بھی ذمہ دار ہے جو ایسے افراد کو لائسنس دیتا ہے۔ اپنی سنگینی اور امیگریشن کے معاملات کی حساسیت کو لے کر یہ معاملہ سیاسی رنگ بھی اختیار کر چکا ہے۔ فلوریڈا کے گورنر ڈیسینٹس اور کیلیفورنیا کے گورنر نیوسوم کے درمیان امیگریشن پالیسی پر اس معاملے پر کھلا تنازع بھی ہوا۔ امریکہ میں غیر ملکی ٹرک ڈرائیورز کے ویزے بھی کچھ وقت کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس معاملے کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ملک بھر میں تمام کمرشل ٹرک ڈرائیورز ویزوں پر فوری طور پر پابندی لگا دی ہے تاکہ حفاظتی اور اسکریننگ کے طریقہ کار کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے۔ اس سے امریکہ میں امیگریشن پالیسیوں میں ممکنہ سخت تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ فلوریڈا حکومت نے بھی سخت رد عمل دکھایا اور ٹرک وے اسٹیشن کو ICE چیک پوائنٹس میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔